السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ کتاب سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کی ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں بذریعہ یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کو ہدیہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں۔ التماس سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں من لا یحذر الفقیہ، جس کے مؤلف ہیں الشیخ الصدوق، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 36۔ ہم جس باب کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے نماز مغرب کے حوالے سے، اور اس کی ہیڈنگ ہے کہ وہ سبب کہ جس کی بنا پر نماز پڑھنے والا نماز مغرب میں اور اس کے نوافل میں قصر نہیں کرے گا، خواہ سفر میں ہو خواہ حضر میں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 1319۔ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ مغرب کی نماز 3 رکعت اور اس کے بعد نافلہ 4 رکعت کیوں ہے، خواہ حضر ہو یا سفر، تو اس میں قصر نہیں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر نماز 2 رکعت پڑھنے کا حکم نازل فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز میں 2 رکعت کا حضر میں اضافہ فرما دیا اور سفر میں اس کو قصر یعنی کہ کم کر دیا، سوائے نماز مغرب اور نماز صبح کے۔ پس جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی اطلاع ملی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے اس میں 1 رکعت کا اضافہ فرما لیا، اور جب امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے اس میں 2 رکعت کا اضافہ فرمایا، اور جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے شکر کے لیے اس میں 2 رکعت کا اور اضافہ فرما دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ یہاں پر سورہ نساء کی آیت نمبر 11 کا حوالہ دیا گیا ہے کہ مرد کا عورت سے 2 گنا حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسی طرح رہنے دیا، خواہ حضر ہو یا ہو خواہ سفر۔ تو اب یہاں پر چلتے ہیں آگے، اس میں اگلی سیاست باب ہے کہ سفر میں ہم نے جان لیا کہ نماز مغرب کے حوالے سے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس حوالے سے، اور اس کے بعد ہم اگلا باب پڑھنے جا رہے ہیں سفر میں قصر کا سبب۔ آئیے یہ سبب جاننے کے لیے حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 1320۔ فضل بن شازان نیشا پوری رحم اللہ نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے اس کے سبب کے متعلق جو کچھ سنا وہ بیان کیا کہ نمازیں سفر میں کم کر دی گئیں کیونکہ مفروضہ نماز اول میں 10 رکعت تھی اور 7 رکعتیں اس میں بعد میں زیادہ کر دی گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اس ذاتی کی تخفیف کر دی، اس لیے کہ یہ اس کے سفر، اس کے تعب و تکلیف اور اس کے اپنے امور میں مشغولیت اور کوچ و اقامت کا موقع ہے، تاکہ اس کی معیشت کے وہ امور جو لا بدی اور ضروری ہیں اس سے رہ نہ جائیں۔ در حقیقت یہ اس پر اللہ کی رحمت و مہربانی ہے سوائے مغرب کی نماز کے کہ اس میں قصر نہ ہوگا، اس لیے کہ یہ اصل میں خود ہی قصر کی ہوئی ہے، اور قصر 8 فرسخ پر واجب ہے، اس سے کم پر نہیں، اس لیے کہ 8 فرسخ عامت الناس اور قافلوں اور بار برداری کرنے والوں کے لیے، بار برداری کرنے والوں کے 1 دن کی راہ ہے، اور 1 دن کی راہ پر قصر واجب کیا گیا ہے، اور اگر 1 دن کی راہ پر قصر واجب نہ ہوتا تو پھر 1000 سال کی راہ تک بھی قصر واجب نہ ہوتا، اس لیے کہ ہر روز اس روز کے بعد جو آتا ہے وہ اس روز کے مثل ہوتا ہے، اگر اس روز پر قصر واجب نہ ہو تو اس کی مثل جو دن آئندہ آئے گا اس پر قصر واجب نہ ہوگا، دونوں میں کوئی فرق نہیں، اور دن کے نوافل ترک کر دیے جائیں گے اور رات کے نوافل ترک نہ ہوں گے، اس لیے کہ وہ نماز
نماز کہ جس میں قصر نہیں ہوگا اس کے نوافل میں بھی قصر نہیں ہوگا. چنانچہ مغرب کی نماز میں قصر نہیں تو اس کے بعد جو نافلہ ہے اس میں بھی قصر نہیں, اور اس طرح صبح کی نماز میں قصر نہیں تو اس کے پہلے نافلہ میں بھی قصر نہیں. اب رہ گئی عشاء کی نماز جس میں قصر ہے مگر اس کی 2 رکعت نافلہ ترک کی جائے گی, اس لیے کہ یہ 2 رکعتیں 50 کے اندر نہیں بلکہ 50 سے زیادہ ہیں, تاکہ فریضے کی ہر ایک رکعت کے بدلے نافلہ کی 2 رکعت پوری ہو جائے. اور مسافر اور مریض کے لیے یہ جائز ہے کہ مشغولیت اور تھکان کی وجہ سے نماز شب رات کی ابتدا میں پڑھ لے تاکہ اس کی یہ نماز نہ چھوٹے, اور مریض اپنی راحت کے وقت آرام کرے اور مسافر اپنے کوچ اور اپنے سفر کے اہتمام میں مشغول ہو. ایک اور حدیث اسی باب میں موجود ہے, حدیث نمبر 1321. آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے سعید بن مسیب نے حضرت علی بن الحسین علیہ السلام سے دریافت کیا اور عرض کیا کہ مسلمانوں پر یہ نمازیں کب فرض کی گئیں جن پر وہ آج بھی عمل کر رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مدینے میں جس وقت تم لوگوں کو کھل کر توحید کی دعوت دی جانے لگی, اسلام میں قوت آئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد واجب کیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں 7 رکعتیں زیادہ کر دیں. ظہر میں 2 رکعت, عصر میں 2 رکعت, مغرب میں 1 رکعت, عشاء میں 2 رکعت اور فجر کو اسی پر برقرار رکھا جو مکے میں فرض ہوئی تھیں, تاکہ شب والے ملائکہ جلد آسمان کی طرف پرواز کر جائیں اور دن والے ملائکہ لکھا ہے جیم نون دال جلد زمین پر نازل جلد ہوگا میرے خیال سے زمین پر نازل ہو جائیں, اور دن کے ملائکہ اور رات کے ملائکہ دونوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز فجر کے شاہد بنتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الاسراء کی آیت نمبر 78 میں ترجمہ کہ اور صبح کی نماز پڑھا کرو کیونکہ صبح کی نماز پر دونوں دن رات کے فرشتوں کی گواہی ہوتی ہے. یہاں ترجمہ مکمل ہوا. ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس کے شاہد مسلمان اور دن کے ملائکہ اور رات کے ملائکہ بنیں گے. اب اگلا باب ہے سفینے میں نماز. حدیث نمبر 1322. عبید اللہ بن علی حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کشتی میں نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے اپنے دونوں پاؤں پھیلا دے, اور اگر کشتی گھومے اور یہ قبلے کی طرف رخ رکھ سکتا ہے تو ایسا کرے, ورنہ کشتی جس طرف رخ کرے اسی رخ پر نماز پڑھتا رہے. کھڑا ہونا ممکن ہو تو کھڑا ہو کر نماز پڑھے ورنہ بیٹھ کر نماز پڑھے. اگلی حدیث کا نمبر ہے 1323. لکھا ہے کہ اور جمیل بن درآج نے آن جناب علیہ السلام سے عرض کیا کہ کشتی دریا کے ساحل کے قریب ہے, کیا میں اس سے نکل کر نماز پڑھوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی میں نماز پڑھو. کیا تم حضرت نوح علیہ السلام جیسی نماز پر راضی اور خوش نہیں ہو؟ اب اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 1324. اور ابراہیم بن میمون نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم لوگ کشتی میں اہواز جاتے ہیں, الف ہے واو الف زے, اور اسی میں نماز جماعت پڑھتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس نے پھر عرض کیا کہ اور کشتی میں جو کچھ ہے اس پر اور تارکول پر سجدہ کر لیتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 1325. اور منصور بن حازم نے آن جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تارکول بھی زمین کے نباتات میں سے ہے. اور اس کے بعد اگلی حدیث ہے 1326. اور زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو کشتی میں نوافل پڑھتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کشتی کے سر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے. اگلی حدیث ہے 1327 پہ نمبر پہ کہ اور یونس بن یعقوب نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نہر فرات یا اس سے بھی کوئی چھوٹی نہر میں کشتی کے اندر نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس میں نماز پڑھو تو بھی ٹھیک اور اس میں سے نکل کر پڑھو تو بھی ٹھیک. نیز اس نے آپ علیہ السلام سے ایک ایسی کشتی میں نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا کہ جو شرقاً و غرباً چل رہی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قبلے کی طرف رخ کر کے تکبیر کہو, پھر تم کشتی کے ساتھ اس طرف پھرتے رہو جس طرف وہ تم کو پھیر رہی ہے. اگلی حدیث کا نمبر ہے 1328. ہارون بن حمزہ غنوی نے آن جناب علیہ السلام سے کشتی میں نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس
پر سامان لدا ہوا ہے اور اتنی بھاری ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ تو ڈگمگ نہ کرے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر وہ ہلکی ہے تو اس پر بیٹھ کر نماز پڑھ لینا کافی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 1329 لکھا ہے، اور علی بن جعفر نے اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص کشتی میں ہے، کیا اس کے لیے یہ جائز ہے کہ کشتی پر جو سامان یا گھاس پھوس، گیہوں اور وغیرہ جو بھی ہے اس پر چٹائی رکھ کر نماز پڑھ لے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر ہے 1330، حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم کشتی پر سوار ہو اور وہ چل رہی ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اور اگر کھڑی ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ 1331 حدیث ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں یہ ارادہ پیدا کیا کہ بحری سفر کرو تو وہ کہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 41 ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ خدا ہی کے نام سے اس کا بہاؤ اور ٹھہراؤ ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور جب سمندر میں طوفان آئے تو تم اپنے داہنے جانب رہو اور یہ کہو کہ ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ بسم اللہ، تو ساکن ہو جا اللہ کے دیے ہوئے سکون کے ساتھ، اور ٹھہر جا اللہ کے دیے ہوئے ٹھہراؤ کے ساتھ، اور دھیما ہو جا حکم خدا سے، اور نہیں ہے کوئی قوت اور کوئی طاقت لیکن اللہ کی دی ہوئی۔ اور یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا۔ اب اگلی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں 1332 نمبر ہے، لکھا ہے محمد بن مسلم نے ان دونوں ائمہ علیہ السلام میں سے کسی ایک سے روایت کی ہے، انہوں نے ارشاد کیا کہ میرے پدر بزرگوار تجارت کے لیے سمندری سفر کو مکروہ فرمایا کرتے تھے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1333، اور محمد بن مسلم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سمندر کے سفر کے بارے میں جو ہیجان اور طوفان میں ہو دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کو دین سے قریب نہ کرنا چاہیے، بریکٹ میں لکھا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم لوگ خود اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اگلی حدیث ہے کہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمندر میں جبکہ طوفان و ہیجان ہو تو سفر کرنے کو منع کیا ہے۔ حدیث کا نمبر جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کا 1334 تھا۔ اب اگلی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، 1335 نمبر ہے، لکھا ہے کہ نیز جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ کسب معاش کے لیے سمندری سفر اچھا نہیں ہے، اور اس حوالے سے تفصیل حاشیے میں لکھی ہے کہ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256 میں ابن اسبات نے امام رضا علیہ السلام سے حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسب معاش کے لیے سمندری سفر اچھا نہیں ہے، اور ایک دوسری حدیث میں علی بن ابراہیم نے روایت کو بلند کیا ہے علی علیہ السلام تک کہ جناب علیہ السلام نے فرمایا تجارت کے لیے سمندری سفر اچھا نہیں، اور جناب علیہ السلام کے قول اچھا نہیں میں نہیں نفی کے قرینے سے معلوم ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے ممکن ہے کہ اچھا نہیں تعجب کے معنی میں ہو، اور تب مطلب ہوگا کہ کچھ حاصل کرنے کے لیے سمندری سفر اچھا ہے۔ تو یہ ہم نے حدیث 1335 پڑھنے کے بعد جب ہم حاشیے میں ان کی ہدایت کے مطابق گئے تھے تو وہ ہم نے جان لیا۔ اور اب اگلا باب ہے جو کہ خوف کے متعلق ہے، اور اس کی ہیڈنگ پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ خوف کے موقع پر اور میدان جنگ میں ایک دوسرے پر حملہ کرنے، مد مقابل ہونے اور شمشیر زنی کے موقع پر نماز کا طریقہ آئیے جانتے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ حدیث نمبر 1336، عبد الرحمن بن ابی عبداللہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ذات القرا، اور غزوہ ذات القرا کے بارے میں پہلے حاشیے میں پڑھ لیتے ہیں، لکھا ہے یہ مشہور غزوہ ہے جو 4 یا 5 سنہ ہجری میں نجد نون جیم دال کے مقام غطفان غین توئے فے الف نون غطفان میں واقع ہوا تھا۔ ابن حشام کا کہنا ہے کہ اس کو اس لیے ذات القرا کہا جاتا ہے کہ اس میں لوگوں نے اپنے جھنڈوں میں پیوند لگائے ہوئے تھے، اور حضرت ابو ذر سے نقل کیا گیا کہ اسے اس لیے ذات القرا کہا گیا کیونکہ وہ لوگ اس نام کے پہاڑ سے اترے تھے۔ اب اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 1337، نیز فرمایا کہ جو شخص خوف کی حالت میں قوم کو مغرب کی نماز پڑھائے تو پہلے گروہ کے ساتھ 1 رکعت اور دوسرے گروہ کے ساتھ 2 رکعت پڑھائے گا۔ اور اس کے بارے میں حاشیے میں تفصیل ہے کہ یہ خبر مروی ہے صادق امام علیہ السلام سے، جیسا کہ ظاہر ہے کہ اس تبصار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 457 اور تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 338 سے جس سے زرارہ نے روایت کیا ہے۔ اور
اب یہ ہم نے حاشیے میں جان لیا. اب آگے چلتے ہیں. ساتھ ہی اسی حدیث میں لکھا ہے کہ اور جس شخص کو کسی درندے کا خوف ہو اور اس کا بھی ڈر ہو کہ نماز فوت ہو جائے گی تو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز کر کے اپنی نماز اشاروں سے پڑھے, اور اگر درندے کا خوف ہو تو جدھر وہ گھوم رہا ہے اسی طرف یہ بھی گھومے اور اشاروں میں نماز پڑھے. اگلی حدیث ہے 1338. اور علی بن جعفر نے اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جس کو کسی درندے کا سامنا ہے اور نماز کا وقت آ گیا ہے اور درندے کے خوف سے وہاں سے حرکت ممکن نہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شیر کی طرف رخ کیے ہوئے اور کھڑے کھڑے اپنے سر کے اشاروں سے نماز پڑھے گا, خواہ شیر غیر قبلے کی طرف کیوں نہ ہو. اب اگلی حدیث 1339 نمبر ہے. اور سماع بن مہران نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا, ایک شخص کی شیر سے مٹ بھیڑ ہو گئی ہے اور نماز کا وقت آ گیا ہے مگر وہ شیر کے خوف کے مارے وہاں سے بھاگ نہیں سکتا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنا رخ شیر کی طرف رکھے اور کھڑے کھڑے اپنے سر کے اشاروں سے نماز پڑھے, خواہ شیر غیر قبلہ کی سمت ہی کیوں نہ ہو. اگلی حدیث کا نمبر ہے 1340. سماع بن مہران نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جس کو مشرکین نے گرفتار کر لیا ہے اور نماز کا وقت آ گیا ہے اور اسے ڈر ہے کہ وہ لوگ اس کو نماز پڑھنے نہ دیں گے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اشارے سے نماز پڑھے گا. اگلی حدیث کا نمبر ہے 1341. زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی. اس کا بیان ہے کہ میں نے آج جناب علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا نماز خوف اور نماز سفر دونوں میں قصر ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں, اور نماز خوف تو قصر کی زیادہ حقدار ہے نماز سفر سے, اس لیے کہ اس میں خوف ہے. اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 1342. لکھا ہے اور میں نے اپنے شیخ محمد بن حسن رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ روایت کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مندرجہ ذیل قول خدا کے متعلق دریافت کیا گیا. یہ قول خدا جو ہے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 101 ہے. ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اور جب تم زمین میں سفر کرو اور تم کو اس امر کا خوف ہو کہ کفار تم سے اثناء نماز میں فساد برپا کریں گے تو اس میں تمہارے لیے کوئی مذائقہ نہیں کہ نماز میں سے کچھ کم کر لیا کرو. تو آئیے یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا. تو جواب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دوہرا قصر ہے, اور وہ یہ کہ آدمی 2 رکعت کو 1 رکعت کر لے, اور اس کی روایت حریز نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے. اگلی حدیث ہے 1343. عبد الرحمن بن ابی عبداللہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے محاذ جنگ پر نماز کے متعلق روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تکبیر اور تحلیل کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 239 میں کہ اگر تم خوف کی حالت میں ہو, پیدل ہو یا سواری پر, تو صرف تکبیر کہہ لو. اور اب آگے چلتے ہیں. حدیث نمبر 1344. ابو بصیر سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا. وہ فرما رہے تھے کہ اگر تم کسی خوفناک سرزمین پر ہو اور تمہیں چور یا درندے کا خوف ہو تو اپنی سواری ہی پر نماز کا فریضہ ادا کر لو. اور یہاں پر حوالہ بھی دیا ہوا ہے, اس کے بارے میں جانتے ہیں. لکھا ہے اس حدیث کا سلسلہ روایت ضعیف ہے, لیکن شیخ نے تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304 پر اسے صحیح کی مانند موثق حدیث میں بیان کیا ہے. اب آگے چلتے ہیں, حدیث نمبر 1345 پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ اور حضرت امام باقر علیہ السلام نے زرارہ کی روایت میں ہے, دوبارہ پڑھتے ہیں, اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے زرارہ کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جسے چوروں کا خوف ہو تو وہ اپنی سواری پر اشاروں سے ہی نماز پڑھ لے. اور اب اگلی حدیث ہے, حدیث نمبر 1346 کے اور درندے کے خوف سے نماز میں اس امر کی رخصت ہے کہ اگر کسی شخص کو درندے سے اپنی جان کا خوف ہو تو صرف تکبیر کہے, اشارہ بھی نہ کرے. یہ روایت محمد بن مسلم نے ان دونوں ائمہ علیہ السلام میں سے کسی ایک سے کی ہے. اب اگلی حدیث ہے 1347 نمبر پہ. اور زرارہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو چوروں اور درندوں سے خوف کھا رہا ہے تو وہ نماز مواقفہ
بریکٹ میں لکھا ہے کہ دشمن کے مد مقابل کھڑا ہونا، اور بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ نماز مواقفہ اپنی سواری پر اشارے سے پڑھے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر دشمن کے مد مقابل کھڑا رہنے والا شخص باوضو نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ تو سواری سے اتر بھی نہیں سکتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنی سواری کے نمدہ یا زین پر، زین جو بچھی ہوتی ہے زین پر، یا گھوڑے کی عیال پر تیمم کرے، اس لیے کہ اس پر بھی غبار ہوتا ہے، اور نماز پڑھے اور سجدے کے لیے رکوع سے ذرا زیادہ نیچے جھکے۔ قبلہ رو ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ جس طرف اس کی سواری گھوم رہی ہو ادھر گھومے، بس پہلی تکبیرۃ الاحرام میں قبلہ رو ہو لے۔ اگلی حدیث ہے 1348 نمبر ہے کہ عبید اللہ بن علی حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لشکر کی پیش قدمی کی حالت میں نماز سواری کی پشت پر اپنے سر کے اشارے اور تکبیر کے ساتھ ہوگی، اور تلوار چلاتے وقت صرف تکبیر ہوگی بغیر اشارے کے، اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے وقت جو شخص جس حال میں اور جس رخ پر ہے اسی حال میں اشارے سے نماز پڑھے گا۔ اگلی حدیث ہے 1349 نمبر ہے۔ امام علیہ السلام نے بیان کیا کہ یوم صفین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کی ظہر و عصر و مغرب و عشاء کی نمازیں فوت ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ ہر پیدل اور ہر سوار اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کہہ لے۔ اور آئیے اس حوالے سے حاشیے میں معلومات ہیں کہ لکھا ہے کہ یہ حلبی کی روایت کا تتمہ نہیں ہے جیسا کہ بعض نے گمان کیا ہے، بلکہ یہ مضمون صحیفہ فضلہ فے زواد لام الف حمزہ سے ماخوذ ہے، جو کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 458 پر، اور تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304 پر ابو جعفر علیہ السلام سے روایت کیا گیا ہے، یا یہ کہ یہ حدیث مرسل ذریعے سے ابو عبداللہ علیہ السلام سے مولف تک پہنچی اور اس سے من جملہ مخالف معافی کی تائید ہوئی ہے، جبکہ صحیفہ فضلہ فے زواد لام الف حمزہ میں ہے، جبکہ صحیفہ فضلہ میں ہے۔ پس یقیناً امیر المومنین علیہ السلام نے صفین کی رات نماز پڑھی، اور ان لوگوں کی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں میں ہر وقت میں صرف تکبیر، تحلیل، تسبیح، تحمید اور دعا تھی۔ الحدیث اس کے ظاہر سے ہے، الحدیث لکھا ہے، پھر لکھا ہے اس کے ظاہر سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ ان لوگوں نے جناب علیہ السلام کے ساتھ نماز جماعت ادا کی برخلاف اس کے جو مذکورہ روایت میں ہے، جیسا کہ قول امام جعفر علیہ السلام بتایا گیا ہے، لوگوں کی نماز علی علیہ السلام کے ساتھ فوت ہو گئی، یعنی جماعت اور ممکن ہے اس سے مراد یہ ہو کہ تمام امکانات ان سے فوت ہو گئے، تو پھر اختلاف کی صورت ہی نہیں ہے۔ تو یوں ہم نے جو حاشیے میں تفصیلات دی گئی تھیں اس کے بارے میں وہ جان لی ہیں، اور اب آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 1350 پڑھتے ہیں، اور عبداللہ بن مغیرہ کی کتاب میں ہے کہ اچھا، اب یہاں پہ بھی تھوڑا سا حاشیے میں کہ اسے کلینی نے علی بن ابراہیم سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عبداللہ بن مغیرہ سے، انہوں نے ہمارے کسی راوی سے روایت کی ہے، اور وہ ضعیف ہے، مرسل کی مانند، سوائے یہ کہ وہ مطابق عمل اور صحیح روایات کی مانند ہو۔ بس یہ حاشیے میں لکھا تھا۔ اب ہم واپس آ گئے ہیں، حدیث نمبر 1350 کو دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور عبداللہ بن مغیرہ کی کتاب میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں تلوار چلتے وقت ہر نماز کے بدلے کم سے کم ایک تکبیر یا 2 تکبیریں کہہ لینے کی اجازت ہے، سوائے نماز مغرب کے، اس لیے کہ اس کے لیے 3 تکبیریں ہی ہیں۔ اگلی حدیث کا نمبر 1351، سماع سین میم الف عین ہے، سماع بن مہران نے جناب علیہ السلام سے ہنگام قتال کے متعلق دریافت کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ لشکر آپس میں ٹکرائیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں تو اس وقت کی نماز تکبیر ہے، اور جب ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوئے ہوں اور جماعت کی نماز نہیں ہو سکتی تو نماز اشاروں سے ہوگی۔ اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور برہنہ شخص بیٹھ کر نماز پڑھے گا اور اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ پر رکھ لے گا، اور اگر عورت ہے تو وہ اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ پر رکھے گی اور دونوں اشارے سے نماز پڑھیں گے، اور ان کا سجدہ ان کے رکوع سے زیادہ جھکا ہوا ہوگا، اور دونوں نہ رکوع کریں گے اور نہ سجدہ، تاکہ ان کا پیچھے ظاہر نہ ہو، تو پس وہ اپنے سر سے اشارہ کریں گے۔ اور اب یہاں پر
تفصیلات اس کے بارے میں لکھی ہیں. اس جو ہم نے پڑھا ہے یہ والی حدیث یعنی کہ حدیث نمبر 1351 کے جو اگلے پیراگراف میں پڑھا تھا. آئیے اس کے بارے میں لکھا ہے حاشیے میں کہ کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 396 میں صحیح ہی کی مانند حسن سند سے زرارہ سے منقول ہے. میں نے ابو جعفر علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص سفینہ سے براہ نہ نکلا یا اس کا لباس مفقود ہو گیا اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے جس میں وہ نماز پڑھے، تو فرمایا کہ اگر وہ عورت ہے تو اپنی فرج پر ہاتھ رکھ لے اور اگر مرد ہو تو اپنے عضو مخصوص پر ہاتھ رکھ لے. پھر ان دونوں کے لیے ہے کہ بیٹھیں اور دونوں اشاروں سے نماز پڑھیں اور دونوں سجدہ نہ کریں اور نہ رکوع کریں کہ ان سے ان کا پیچھا ظاہر ہو جائے گا. ان کی نماز سر کے اشاروں سے ہوگی تا آخر حدیث. بس یہاں تک یہ تفصیلات تھیں، یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیں. اب بس آخری ایک لائن اور پڑھتے ہیں. اس باب میں لکھیے کہ اور اگر سب باجماعت پڑھنا چاہتے ہیں تو سب ایک صف میں رہیں اور پانی یا کیچڑ میں نماز اشاروں سے ہوگی. اب جہاں یہ لکھا ہے اشاروں سے ہوگی، اس حوالے سے بھی ہم یہاں پہ حاشیے میں پڑھنا ہے. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ شیخ رحم اللہ نے تہذیب میں موثق حدیث میں عمار صحاباتی سے انہوں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں روایت کی ہے جو بارش میں گر گیا اور ایسی جگہ سے جہاں مٹی پر سجدہ نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی خشک جگہ پاتا ہے. فرمایا اپنی نماز شروع کرے، اسی طرح رکوع کرے جیسے نماز میں رکوع کیا جاتا ہے. جب رکوع سے سر اٹھائے تو اشارے سے سجدہ کرے اور وہ کھڑا رہے، اسی طرح کرتا رہے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے. کھڑے کھڑے تشہد پڑھے پھر سلام پڑھے. اسے ابن ادریس نے کتاب مسترفات السرائر صفحہ نمبر 483 میں تحریر کیا ہے، جس کا ماخذ کتاب نوادر المصنفین تصنیف محمد بن علی بن محبوب الاشعری سے ہے جسے روایت کیا ہے ابن ابی عمیر نے حشام بن الحکم سے اور انہوں نے صادق علیہ السلام سے. یہ حاشیے میں تفصیلات تھیں جو ہم نے جان لی. اب وہ جملہ مکمل کر لیتے ہیں جہاں سے ہم حاشیے میں آئے تھے کہ اور اگر سب باجماعت پڑھنا چاہتے ہیں تو سب ایک ہی صف میں رہیں گے اور پانی یا کیچڑ میں نماز اشاروں سے ہوگی. یہاں سے ہم حاشیے میں گئے تھے، اشاروں سے ہوگی اور رکوع سے زیادہ سجدہ جھکا ہوا ہوگا. تو اب ہم یہاں پر اپنی اس نشست کو برخاست کرتے ہیں اور اب تک جو کچھ جان لیا اللہ تعالی ہمیں اس کو صحیح طرح سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی. ہاں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ اگلی ہم ریکارڈنگ میں اگلی نشست میں کیا پڑھنے جا رہے ہیں. باب ہے بستر خواب پر جاتے وقت کیا کہے. ایک تو یہ ہم پڑھیں گے، اس کے بعد نماز شب پڑھنے کا ثواب یہ بھی ہم جانیں گے. یہ ساری میں ہیڈنگ بتا رہی ہوں. پھر ہے نماز شب کا وقت، اس کے بارے میں ہمیشہ سوچتی ہوں وقت کے بارے میں، یہ بھی ہم یہاں پر تفصیل سے جانیں گے. تو اگلی نشست اور اگلی ریکارڈنگ تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ، فی امان اللہ.